میرا جنرل صاحب سے سوال یہ ہے جنرل صاحب کہ جو دہشت گرد ہیں وہ پہاڑوں پہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کو کمک بھی ملتی ہے، ان کو جو ہے خوراک بھی ملتی ہے، ان کی سپلائی لائن توڑنے کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ان کو سپلائی لائن کہاں سے ملتی ہے کہ اس کو وہاں سے بریک کیا جائے اور جو دہشت گرد ہیں ان کو وہاں تک محدود کر دیا جائے پہاڑوں تک، تاکہ وہ انجام تک پہنچے خود ہی؟ دیکھیں، اگر پہاڑوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گرد، اور کیونکہ میں خود اس علاقے میں آپریشنل کمانڈر رہا ہوں اور 4 سال ان کنٹینیوشن رہا ہوں، اس وقت بھی یہ پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے اور پھر ہم پہاڑوں پہ کلیئرنس آپریشن کرتے تھے۔ اب یہ آپ نے بڑا اچھا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ان کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے، ان کی جو لاجسٹک سپورٹ ہے، وہ ہمیں کٹ نہیں ہوگی، بٹ اس کے لیے جو عوام ہوتی ہے، اس علاقے کی جو جنرل پبلک ہے، اس کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ دہشت گردی کی لعنت جو ہے پاکستان سے اسی صورت جائے گی جب کہ لا انفورسنگ ایجنسیز، جب کہ حکومت وقت اور عوام اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ صرف لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام نہیں ہے کہ دہشت گرد کی لعنت کو یہاں سے ہٹائیں، کیونکہ یہاں پہ ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، یہاں پہ ان کے سمپتھائزرز ہیں، اور یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو ان کی نقل حرکت دیکھتے ہیں مگر رپورٹ نہیں کرتے۔ تو اس کا صوبائی حکومت کو اور حکومت پاکستان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو ساتھ ملانا ہے، ان کے ہارٹس اینڈ مائنڈ کو جیتنا ہے۔ جنرل صاحب، یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس خبر یہ بھی ہے کہ بڑا جدید اسلحہ ہے اور بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ کون سے ممالک ان کو جو ہے وہ اسلحہ دے رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں؟ ہمارے کون سے ممالک اس میں ملوث ہیں سر؟ دیکھیں، اس میں جو بی ایل اے ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں زیادہ تر مری قبائل کے ہیں، اس میں بگتی قبائل کے ہیں، اور بگتی قبائل کا باہر برہمداغ بگتی بیٹھا ہوا ہے، اور مری قبائل کا باہر ہربیار مری بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلاچ مری تو مارا گیا تھا۔ تو یہ باہر ان کو مختلف ممالک فنڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی فنڈنگ ان کو راہ سے آتی ہے، اور پھر ان کو موساد فنڈنگ کرتی ہے، اور کچھ مغربی ممالک بھی ان کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس قسم کے جو ٹیررزم کے جو ہیڈ ہیں، جن کے میں نے نام لیے، جن ممالک میں بھی ہیں، چاہے یو کے میں ہیں، چاہے کبھی سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار افغانستان میں بھی یہ رپورٹ ہوئے ہیں کچھ سال پہلے، تو ان ممالک سے بات کر کے ان کی ایکسٹریڈیشن کرنی چاہیے، ان کو پاکستان لانا چاہیے، اور ان کے خلاف پاکستان کی عدالتوں میں مقدمے قائم کرنے چاہیے، اور پاکستانی عدالتوں آپ نے راہ کی بات کی ہے، آپ نے بہت بڑی بات کی، راہ کی بات کی ہے۔ راہ کے جو سفارت خانے ہیں جو کہ تربیت سنٹر ہیں، اصل میں وہ سفارت خانے نہیں ہیں، وہ جو پاک افغان بارڈر پر اور پاک ایران بارڈر پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں۔ کیا ہم انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ان کو بے نقاب نہیں کر سکتے اور عالمی برادری کو ان کا گھنونا چہرہ نہیں دکھا سکتے؟ دیکھیں، اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت پاکستان اس کو اور افیکٹو طریقے سے، جیسے ایک ٹرین پہ حملہ ہوا ہے، پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کوریج کی ہے، اور انڈین تو اس کو ایسے کور کر رہے تھے کہ جیسے کہ وہ کسی میچ کی رننگ کمنٹری دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے ان کو کون آنکھوں دیکھ حال پہنچا رہا تھا، یہ سب کالیں انٹرسیپٹ ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ حکومت پاکستان کو کرنا بھی چاہیے، اور وہ کرے گی، کہ ان سارے ثبوتوں کو امریکہ کے سامنے رکھیں، چائنا کے سامنے رکھیں، سعودی عربیہ کے سامنے رکھیں، انڈیا کے سامنے رکھیں، اور افغانستان کے سامنے رکھیں، ان سے ایفیکٹولی انگیج ہوں۔ اور اگر وہ نارمل طریقے سے بات نہیں کرتے تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ساری افغانستان کی لائف لائن پاکستان سے جاتی ہے، 3 ملین سے زیادہ ابھی تک افغان ریفیوجی ہمارے پاس ہیں، ہمیں ان کو ملک واپس بھیجنا چاہیے۔ اور اگر افغانستان ہماری بات جنرل صاحب، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہاں سے کلبھوشن یادیو جو ہے وہ پاک ایران بارڈر سے پکڑا گیا، اور پاک افغان بارڈر سے ان کو سپلائی لائن مل رہی ہے، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے، اور وہاں پر جو امریکی اسلحہ ہے وہ وہاں پر بڑی تعداد میں جدید اسلحہ موجود ہے۔ کیا وہاں جو افغانستان ہے اس کے اندر جا کر ان کے ٹھکانوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں جا کر اس ناسور کو تباہ کر دیا جائے؟ دیکھیں، بعض اوقات لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹیٹ لیول پہ جو بات چیت ہو، اور افغانستان کی حکومت جیسی بھی لنگڑی لولی ہے وہ انشور کرے کہ یہ ان کے کیمپس وہاں نہ بنے۔ میں خود جب وہاں آپریشنل کمانڈر تھا، میں آپ کو اب ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں کہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اس وقت وہاں نیٹو آپریٹ کر رہی تھی، تو اس وقت افغان کمانڈر جو تھے، ہماری ان سے ملاقات کوئٹہ میں ہوئی، وہاں وزٹ کرنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قندھار کا جو پورا ہے ڈسٹرکٹس اور ڈویژن کلیئر کر دیا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے کلیئر کر دیا ہے تو کیا آپ نے وہاں بی ایل اے کے کیمپس دیکھے ہیں؟ سب نیشنلسٹ کے کیمپ ہیں وہاں پہ؟
تو مجھے سامنے افغانستان کا جو لوکل کمانڈر تھا، ایریا کمانڈر، اس نے مانا، اس نے کہا بالکل وہاں پہ ان کے کیمپس ہیں. تو یہ چیزیں ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں. بٹ آئی تھنک حکومت پاکستان لیول پہ اب ایک زیادہ مؤثر طریقے سے. جل صاحب میں ایک بات بڑی اہم ایک پولیٹیکل اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں. جہاں ایک طرف یہ ہمیں ڈیسیژن لینے چاہیے اور لینے پڑیں گے ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، بلوچستان میں آئسولیٹ کرنے کے لیے ہم نے تحریک حقوق کے آغاز بلوچستان کیا. میں معافی چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں آیا. اربوں ہاں روپیہ گیا وہاں پہ، تو وہاں وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. اسی طریقے سے ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں. اس پہلو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے جلال صاحب؟ جی دیکھیں، جتنے بھی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں خاص طور پہ بلوچستان میں، جب ان سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ دہشت گرد تنظیمیں جوائن کی کہ ہمارے پاس نوکری نہیں تھی، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، سینس آف ڈیپریویشن تھی، اور وہ بالکل سرداروں کے آسرے پہ تھے. اور وہ بھی دیکھیں پیسے تو حکومت سے لیتے ہیں. اب یہ سارے لیویز وغیرہ جو ہیں ان کے پیسے سرداروں کو ملتے ہیں اور سردار آگے سے پیسہ دیتے ہیں. تو جو انسینٹو یہ دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان کے غریب یا محروم عوام کو جہاں سے ملا کے کرتی ہیں، تو اگر پاکستان گورنمنٹ ان کو انسینٹو دے، انہیں قومی دھارے میں شامل کرے، وہاں جاب اپرچونٹیز ہوں، وہاں انڈسٹری لگائی جائے. اور اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں کافی ساری ان لافل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اسمگلنگ ہوتی ہے، ایرانی آئل اسمگل ہوتا ہے، وہاں گاڑیوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہاں سگریٹ کی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہاں نارکوٹکس کی اسمگلنگ ہوتی ہے. تو یہ سارے اسمگلرز اور یہ دہشت گرد، ان کا ایک نیکسس ہے، ایک کارٹل ہے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو حکومت پاکستان کو ان تمام چیزوں کو ہولسم طریقے سے دیکھنا ہوگا. بلوچستان کے عوام کو لیکن جنرل صاحب ایک وقت تھا کہ ان کو ناراض بلوچ کہا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ یہ ناراض بلوچ ہیں جو کہ ناراض ہیں. لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہیں. اور وہ بلوچ نہیں ہیں، وہ دہشت گرد ہیں. ان کا کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہے، اور وہ جو ہے معصوم جانوں کے گلے کاٹتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ایسا ایک لاہ عمل بنانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ایک آپریشن باقاعدہ لانچ کر کے پورے پہاڑوں کو کلیئر کر دیا جائے اور وہاں سے جو ہے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کیا جائے تاکہ وہ قوتیں جو سی پیک کے خلاف ہیں ان کو سبق مل سکے. سر بالکل، دیکھیں ایک تو ہمیں جو پاکستان افغانستان بارڈر ہے اس پہ بڑا ایفیکٹولی اس کو گارڈ کرنا ہوگا. تمام جو اسٹیبلش انٹری پوائنٹس ہیں اور کچھ لیس فریکوینٹڈ انٹری پوائنٹس ہیں ان سب کو گارڈ کرنا ہوگا. ایک ایک آدمی جو وہاں سے آتا ہے یا جاتا ہے اس کا حساب رکھنا ہوگا. اور پھر جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ان کے لاجسٹک سپورٹ کو کاٹنا ہوگا. آرمی کو ایک دفعہ باقی لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ مل کے جن جن پہاڑی علاقوں میں ہیں، آخرکار وہ پہاڑی علاقے بلوچستان میں ہیں، ان کو کلیئر کرنا ہوگا اور ان کا کلا کما کرنا ہوگا. لیکن حکومت کے جو کرنے والے کام ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ تمام بی ایریاز کو دیکھیں. جہاں جعفر ایکسپریس کا بھی انسیڈنٹ ہوا وہ بی ایریا تھا اور وہاں پہ جو لیویز تھے وہ بالکل وہاں موجود نہیں تھے. وہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی وہاں نہیں پہنچے. اس سے پہلے وہاں ایف سی پہنچ گئی، اس سے پہلے وہاں آرمی پہنچ گئی. تو یہ بی ایریاز ختم کرنے ہوں گے. تمام علاقہ بلوچستان کا ایریا بنانا ہوگا جیسے 2007 میں جنرل مشرف کے رجیم میں بنا دیا گیا تھا. جب 2008 میں حکومت چینج ہوئی تو دوبارہ مجھے نہیں پتا کس وجہ سے دوبارہ اے ایریاز کو بی ایریاز بنا دیا گیا. تو آپ کو جیسے میں لیویز کا بتا رہا تھا، لیویز کو سردار بھرتی کرتے ہیں، وہ سردار ان کو تنخواہیں دیتے ہیں اور امپلائی ان کو ڈپٹی کمشنر کرتا ہے. تو ڈپٹی کمشنر کا دیکھیں جیسی اس کی پوسٹ ہوتی ہے اس کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا کہ ٹیررزم کے خلاف کیسے لوگوں کو امپلائی کرنا ہے. تو سر یہی جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں کہ بولان کی جو پہاڑیاں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے ان پہاڑیوں میں 1500 سے زائد جو ہیں وہ کوئلے کی کانیں ہیں اور وہاں پر روزانہ مزدور بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ چرواہے جاتے ہیں. اس کے روپ میں بی ایل اے کے دہشت گرد جو ہیں نہ صرف وہاں جاتے آتے ہیں بلکہ ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی ملتی ہے. تو کیا یہ کانیں جو ہیں بند نہیں کی جا سکتی ایک سال کے لیے اور وہاں چرواہوں کا راستہ جو ہے روکا جا سکے اور نو گو ایریا بنا کر ایک دفعہ آپریشن کر لیا جائے، ان کی سپلائی لائن توڑ دی جائے؟ نہیں، کانوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو کاروبار روزگار ہے وہ چلتے رہنے چاہیے. بٹ ایک ایفیکٹو طریقے سے جو باٹل نیکس ہیں، جو ٹنلز ہیں، جو امپورٹنٹ گراؤنڈز ہیں، جہاں زیادہ جو کمیونیکیشن سینٹر ہیں وہاں پہ آنے جانے والوں کی چیکنگ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ایئر سرویلنس ہونی چاہیے. اور تمام جو آرمی ہے، ایف سی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، پولیس ہے،
اس کو ایک کمانڈ کے تحت آپریٹ کرنا چاہیے. لا انفورسنگ ایجنسیز کو ٹیررزم کے خلاف آپریشن کرنے چاہیے, بٹ پولیٹیکل لیول بھی جو ہے ہماری حکومت کو وہ جہاں جہاں ان کے کیمپس ہیں ان حکومتوں سے بات کرنی چاہیے اور وہاں سے ان کی سپلائی لائن کاٹنی چاہیے. باقی جو ہم ملک کے اندر کر سکتے ہیں وہ ہمیں یکجان ہو کے پاکستانی فوج کو, پاکستان کی صوبائی حکومت کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, میڈیا کو یکجان ہو کے اس ٹیررزم کے ناسور کو ملک سے نکالنا ہوگا. جل صاحب, اٹ از آلویز اے گریٹ پلیجر ٹو ہیو یو. اس سے ہمت بھی ہوتی ہے اور مشکل وقت میں جو ہے ہم کچھ تجزیہ بھی کر پاتے ہیں کسی حد تک.